میں کہتا ہوں مسلک کی سب سے پہلی جنگ اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ میدان کربلا میں ہوئی ہے، اور میدان کربلا میں اللہ اکبر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں طرف ٹوپیاں اور عمامے والے ہیں، دونوں طرف نماز اور اذان کا نام لینے والے ہیں، دونوں طرف قرآن کی بات کرنے والے ہیں، لیکن حق نبی اور آل نبی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی جنگ اگر کربلا میں ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ مسلک کی جنگ ہو رہی ہے، حقانیت کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو جس دل میں حسین بسیں گے اس دل کے اندر جو ہے کبھی باطل جگہ نہیں پا سکتا، کبھی باطل جو ہے وہ گھر نہیں پکڑ سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے انقلاب جہاں بھی آئے گا وہاں کہیں نہ کہیں دلوں کے تار حسینیت سے جڑ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ سے بھی مثال پیش کر رہا تھا، اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے بزدل ہو گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے سے دور ہو گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے ہاتھوں میں شراب کے پیالے آ گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے لوگ نشے کی طرف بڑھ گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے آنکھیں پاپ دیکھنے لگی، ورنہ اللہ اکبر جہاں حسینیت ہوگی وہاں ہوگا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے انقلاب کی آواز اگر کہیں سے گونجی تو ان لوگوں کا تعلق امام حسین اور کربلا سے تھا۔ آپ دیکھیں 1857 کے اندر سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ فضل خیر آبادی کا تعلق میدان کربلا سے تھا۔ اسی طرح سے مراد آباد کی سرزمین پر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو جو اسی ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جنگ کی جو ہے وہ اللہ اکبر پھانسی دی گئی، اور انہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوما تھا۔ وہ شخصیت کا تعلق بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ میدان کربلا سے تھا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کربلا کے بعد ہر انقلابی اور حکومتوں کا مقابلہ کرنے والا، باطل کا مقابلہ کرنے والا، ہر ایک کا تعلق کربلا سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ اکبر جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد ابن حنبل جیسا مرد مجاہد جو مقابلہ کر رہا تھا اس کا تعلق بھی کربلا سے تھا۔ اسی طریقے سے جب اکبر کا فتنہ اٹھا تو اللہ اکبر مجدد الفسانی اس کا مقابلہ کرنے والی شخصیت کا تعلق بھی عقیدتوں کا میدان کربلا سے تھا۔ اور جب 14ویں صدی کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو ان سب کا مقابلہ کرنے والا 14ویں صدی کا مجدد ان کا تعلق بھی دل کا کربلا کی سرزمین۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ بہت ہندوستان میں جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے اس غریب نواز کا تعلق بھی کربلا سے ہے، جو اللہ کے دین کو نئی زندگی عطا کرتا ہے وہ محی الدین کو سلاجہ دستگیر کا تعلق بھی کربلا سے ہے۔ کر سکے اللہ اکبر قریب قیامت دجال کے فتنے کے لیے جو امام محمد مہدی زمین میں تشریف لائیں گے ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے۔ کیا بات، حق بیش۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے جو ایک مرتبہ قربانی دے کے قیامت تک اللہ کا دین بچا رہے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب دھیان سے سننا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین بنتے کیسے ہیں؟ حسین بنتے کیسے ہیں؟ آج کی محفل کا اصل عنوان ہے حسین بنتے کیسے ہیں۔ تو یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، حسین بننے کے لیے، حسین بننے کے لیے صرف جنگ کرنا کافی نہیں، حسین بننے کے لیے صرف باطل کا مقابلہ کرنا کافی نہیں، حسین بننے کے لیے اللہ اکبر صرف کوئی تحریک لے کے اٹھ کے کھڑے ہونا کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین بنتے نہیں ہیں، حسین بنتے نہیں ہیں بلکہ حسین خدا کی طرف سے بنائے جاتے ہیں۔
جب خدا کی طرف سے حسین کو بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو پیدا کیسے کیا جاتا ہے؟ تو یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہوں گا بلکہ اپنے امام اہل سنت کے لہجے میں کہوں گا کہ حسین بنتے کیسے ہیں؟ تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم پورے ہندوستان میں جب حسین بنتے کیسے ہیں تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بریلی سے آواز آتی حسین بنتے کیسے ہیں، لیکن جب بریلی میں بیٹھ کر کہیں گے تو میں یہ کہتا ہوں روضہ رضا سے آواز آتی ہے حسین بنتے کیسے ہیں تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، تم بنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفکرین، داعیان دین سب بنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے، لیکن حسین کس کے خون سے بنے؟ تو میرے امام کہتے ہیں حسین کو کسی ایرے گہرے کے خون سے نہیں بلکہ خیر الرسل کے خون سے بنایا۔ اور خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ ذرا اس پہ توجہ کریں، رسول نہیں، خیر الرسل، اس لیے کہ سب رسول عزت والے، سب رسول شان والے، سب رسول مقام والے، سب رسول مرتبے والے، لیکن جو شان خیر الرسل کو حاصل ہے وہ شان کسی رسول کو حاصل نہیں، کیونکہ میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بریلی والوں، پوری دنیا میں جو عاشق رسول بریلی والے کا ڈنکا بج رہا ہے وہ اسی عشق و محبت کی بنیاد پہ بج رہا ہے کہ 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہ کہہ سکا جو تمہاری زمین کے امام احمد رضا نے کہا۔ کیا بات ہے باپ، اور ان کی وجہ سے تم پوری دنیا میں عزت پا گئے۔ کیا بات، بریلی والوں، پوری دنیا میں تمہاری عزت نہ تمہارے کاروبار کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے نسب کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی بریلی کا باشندہ کہیں بھی جا کے کہے میں بریلی سے آیا ہوں تو سامنے والا یہ نہیں دیکھتا علم کتنا ہے، نسب کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، بس بریلی سن کر کے عقیدت سے نظریں جھک جاتی۔ کیا بات ہے، تمہیں عزت ملی اس امام کی وجہ سے۔ اب وہ امام باتیں کیسی کرتا ہے؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیا تجھے احمد رضا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کوئی ایسی بولی بولتا ہو تو لا کے بتاؤ۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کریں، امام حسین آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ میرے امام کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کہ امام حسین کو نبی کے خون سے بنایا۔ خمیر، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کچھ بولنا پڑے گا۔ یہ محفل غزل نہیں کہ واہ واہ سے کام چلے، یہ محفل ذکر نبی اور آل نبی ہے، یہاں تو سبحان اللہ ہی کہنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب نبی کا ذکر آتا ہے تو خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، نبی کے ذکر پہ خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر کیا تو پہلے خود ہی سبحان اللہ کہا۔ جب وہ خدا کے نبی کے ذکر پہ سبحان اللہ کہتا ہے تو امتی ہو کر کے تم چپ کیوں رہتے ہو اپنے نبی کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنو بریلی والوں، عشق و محبت کے شہر میں رہنے والوں، حسین کیسے بنتے ہیں؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خمیر کہتے ہیں جس سے
چیز بنتی ہے. خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. میدے کا خمیر تو چیز میدے کی بنے گی. جو کا خمیر تو چیز کس سے بنے گی؟ جو سے بنے گی. ٹھیک اسی طریقے سے لکڑی کا خمیر چیز کس سے بنے گی؟ لکڑی سے. لوہے کا خمیر چیز کس سے بنے گی؟ لوہے سے. لیکن جب اہل بیت کو بنایا گیا تو خمیر کس کا تھا؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے خون خیر الرسل. کیا جواب نہیں زندہ. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. اب تمہیں بتاؤں بریلی والو یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ آسانی سے سمجھ لو. ایک مرتبہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ کروانے کے بعد نبی کا خون نکلا. خون ایک کٹورے میں جمع کر کے رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. میرے نبی کا خون ایک کٹورے میں رکھ دیا گیا ہے. اللہ اللہ. ایک صحابی حضرت سیدنا حذیفہ تشریف لاتے ہیں. میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ خون ہے. آقا نے فرمایا ہاں یہ میرا خون ہے. پھر فرمایا حذیفہ اس خون کو لے جاؤ اور لے جا کر کے ایسے مقام پر ڈال دینا جہاں پر کسی کا پیر نہ پڑے. حذیفہ نے وہ خون لیا اور خون لے کر کے چلے. اب ڈالنا کہاں ہے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. حذیفہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوچا ہوگا ہو سکتا ہے آج پیر نہ پڑے 5 سال کے بعد پڑے گا 10 سال کے بعد پڑے گا. بولو مسلمانوں یہ جو آپ نے شادی ہال ابھی دیکھا ہے کیا کبھی 50 سال پہلے کسی نے گمان کیا ہوگا کہ یہاں اتنے لوگوں کا پیر پڑے گا؟ یہاں تو جنگل رہا ہوگا, یہاں تو کھیتی رہی ہوگی, اور آج یہاں یہ ہے. آج سے 50 سال کے بعد پتا نہیں بستی ہوگی یا ویرانہ ہوگا. کوئی کچھ گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. آج پیر نہیں کل پیر پڑ سکتے ہیں, آج پیر ہے کل نہیں پڑ سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ اکبر سیدنا حذیفہ صحابی تھے صحابی. اللہ اکبر. انہوں نے سوچا ہوگا آج نہیں تو کل کسی کا کسی کے پیر پڑیں گے. اللہ اکبر. کیا عشق تھا صحابہ کو, کیا عقیدت تھی صحابہ کو, کیا محبت تھی صحابہ کو. حضرت حذیفہ نے وہ خون لیا اور خون لے کر کے پی گئے. اور پینے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ خون ڈال دیا اس کے مقام پر؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان میں نے خون ایسی جگہ پہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑنے پائے گا. میرے آقا نے فرمایا مسکرا کر شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے, شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. اب یاد رکھنا خون جو ہے وہ قرآن کی آیت سے حرام ہے. اللہ نے جن 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں سے دم بھی ہے یعنی خون بھی ہے. خون کی حرمت میں, خون کے حرام ہونے میں یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے. سب کا خون حرام ہے. اگر کوئی پیے تو حرام, اس پہ توبہ لازم ہے. لیکن حذیفہ رسول اللہ کا خون پی کر کے آتے جو کٹورے میں تھا, آقا فرماتے ہیں شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے کیا فرمایا حذیفہ اللہ کی عزت کی قسم میرا خون تیرے پیٹ میں چلا گیا جہاں تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک توجہ کرنا, دھیان دینا. نبی کا خون ایسا پاک ایسا طیب و طاہر کہ اگر صحابی خون ان کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تجھ پر جہنم کی آگ. مطلب کیا کہ تو بولو بھائی جنت تو اب غور کرنا جنتی کا مطلب کیا. حذیفہ تو جنتی مطلب تیرا خاتمہ کفر پر نہیں بلکہ ایمان پر ہوگا. توجہ ہے, ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی دے دی. تیرا خاتمہ جس کو جنت کی بشارت ملی پتا چلا ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تبھی تو جنت میں جائیں گے. ایک کٹورا خون پیٹ میں گیا تو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. جس کے پیٹ میں نبی کا ایک کٹورا خون چلا جائے اب وہ کفر نہیں کرے گا, وہ ایمان پر ہی رہے گا.
اس کی گارنٹی ہے وہ خطا نہیں کرے گا بلکہ بے خطا رہے گا، وہ معصوم نہیں ہوگا، اگرچہ معصوم نہیں ہوگا لیکن محفوظ ضرور ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے اس کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں، اس کے ایمان کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، جب ایک کٹورے خون کی یہ شان ہے تو جس کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا ہو، اس حسین ابن علی کی محفوظیت کی شان کا حال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ، ذکر شہید کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ خون، نبی کا خون، اور جب خون شریف ہوتا ہے تو اس میں مزید شرافت کا اضافہ دودھ کرتا ہے۔ تو خون تو نبی کا ملا، دودھ کس کا ملا؟ کیا بات! حسین جس دودھ سے پروان چڑھے وہ دودھ کس کا تھا؟ تو وہ تھا شیر فاطمۃ الزہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدہ فاطمہ کی شان کیا تھی؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ کوئی ایسی عورت لا کر بتاؤ پوری دنیا میں کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور یہ کوئی معمولی خطیب اور ادیب نہیں کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مجدد جس نے کبھی بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کی، کیا بات! وہ مجدد اعظم کہہ رہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ حسین پاک کی امی ہے۔ حسین پاک کی امی کی شان کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا دل کے کانوں سے سنیں، ایسی ایری غیری ماں سے حسین نہیں پیدا ہوتے، فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے تب حسین جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ آؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پیش کرنے سے پہلے، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا۔ آج کل کی عورتیں سیریل دیکھ کر زندگی گزار رہی ہے، آج کل کی عورتیں فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزار رہی ہے، آج کل کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم کر زندگی گزار رہی ہے، آج کل کی عورتیں پتلے اور باریک لباس پہن کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے بریلی میں ایسا نہ ہو، ہندوستان میں ایسا نہ ہو، لیکن دنیا میں یہ وبا عام ہو رہی ہے۔ کیا عام ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! غیر شادی شدہ تو غیر شادی شدہ، شادی شدہ عورتیں بھی بعض، سب نہیں بعض، ناجائز تعلقات مردوں سے قائم کرتی ہے، ان سے گفتگو کرتی ہے، فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر! جب پودا دھتورے کا ہوگا تو گلاب آنگن میں کیسے کھل سکتا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی غلام حسین پیدا ہو، ہمارے گھر میں کوئی یزید کا مقابلہ کرنے والا پیدا ہو۔ مجھے بتاؤ، جب ماں فلمیں دیکھے گی، جب ماں گانے سنے گی، جب ماں آوارگی کرے گی تو بیٹا کیسے پاکیزہ ہوگا؟ بیٹا کیسے نیک اور پرہیزگار ہوگا؟ باپ علی جیسا ہو تب امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کا حال یہ ہو کہ وہ بستر میں نمازوں کو ترک کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ شراب کے اڈوں کو آباد کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ جوا کھیلتا ہوا نظر آئے، باپ کا حال یہ ہو وہ عورتوں پہ باپ کی نظر ڈالتا ہوا نظر آئے، تو اس کے گھر میں غلام حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، حسین جیسے بیٹے، فاطمۃ الزہرا جیسی ماں ہو اور علی جیسا بابا ہو تب کئی حسین پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا دونوں کا کردار آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ کا کردار پیش کرنے سے پہلے میرے جوانوں کے سامنے مولا علی کا کردار پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں کے اندر، توجہ کرنا مسلمانوں، اگر کسی کنویں کے اندر اللہ اکبر شراب گر جائے، کسی کنویں کے اندر شراب گر جائے اور پھر اس کنویں کے اندر مٹی ڈال کر کے اس کنویں کو بھر دیا جائے، اس کنویں کو پاٹ دیا جائے، پھر اس کنویں کے اوپر گھاس اگ جائے، اس گھاس کے اندر بکری کو چرایا جائے اور پھر بکری کا دودھ دوہا جائے اور مجھے پتا چل جائے کہ اس کنویں کے اندر پہ
جو وہ شراب گری ہوئی تھی تو میں اس بکری کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوں. اللہ اکبر. جس کے اندر شراب گری تھی. اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حالانکہ آپ علماء سے فتویٰ پوچھیں کہ اگر کنویں میں شراب گر جائے اور اس کے اندر مٹی ڈال دی جائے, پھر اس میں گھاس اگے, تو اس پہ بکری کا چرا دینا کوئی نہ ناجائز ہے نہ کوئی حرام ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ تقویٰ ہے مولا علی کا. فرماتے ہیں اس پہ جو بکری چل رہی ہے, مجھے پتا چل جائے کہ بکری وہاں چلی ہے تو میں اس کا دودھ نہ پیوں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب باپ ایسا متقی ہوتا ہے تب کہیں جا کر امام حسین پیدا ہوتے ہیں. جب باپ کا حال یہ ہو کہ وہ خود نشہ کرے, باپ کا حال یہ ہو وہ خود شراب پیے, باپ کا حال یہ ہو کہ وہ جوا کھیلے, کبھی جنگلی رمی کے نام پر, کبھی گیم کے نام پر, کبھی لوڈو کے نام پہ وہ خود جوا کھیلے. اور جوے کا وبال کیا ہے, اللہ اکبر. حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے, جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے, خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں, جب ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ سے مصافحہ کس منہ سے کریں گے, نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کس منہ سے دیں گے؟ یاد رکھو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان کی عزت سے زندگی گزارو. کتنے افسوس کی بات ہے, گیم کے لیے وقت ہے, فیس بک کے لیے وقت ہے, دوستوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے وقت ہے, اللہ اکبر, پارکوں میں جانے کے لیے وقت ہے, پکنک کے لیے وقت ہے. اگر وقت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. یاد رکھو, آج جو ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ دنیا ہمیں تباہ کر رہی ہے, دنیا ہمیں برباد کر رہی ہے, دنیا ہمیں ذلیل کر رہی ہے, دنیا ہمیں رسوا کر رہی ہے, سن لو, جو قوم اپنے اللہ سے وفا نہ کرے اس قوم کو ذلیل ہی کیا جائے گا, اس قوم کو رسوا ہی کیا جائے گا, اس قوم کے اوپر چابک ہی برسیں گے. میں کوئی بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے مسلمانوں. کیا اللہ سے اتنی بے وفائی, اللہ سے اتنی بے وفائی, جتنے احسانات میرے اللہ کے ہیں اتنے احسانات ہم پر کسی کے نہیں. جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی, جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ جیسی لذیذ غذا پیدا کی, جس نے ہمیں چلنے کے لیے زمین دی, آسمان کا سائبان تنا, جس نے ہمیں دودھ پینے کی صلاحیت دی, جس نے کھانا کھانے کی صلاحیت دی, کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت دی, جس نے روزی دی, رزق دیا, اچھے ماں باپ دیے, پیدا ہونے کے بعد اچھے ماں باپ دیے, بڑے ہونے کے بعد اچھے دوست دیے, اچھے احباب دیے, اچھے علاقے دیے, مال دیا, دولت دیا, اور بعد میں بیوی بچے سب کچھ دیا. جس مولا کا بال بال پر احسان ہے, سانس سانس پر احسان ہے, اس مولا کے لیے ایک مسلمان 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہیں نکال سکتا, اور پھر کہتے ہو مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, جو قوم خدا سے بے وفائی کرے اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق نہیں. اور بریلی والوں, قرب جوار سے آنے والوں, میں تمہیں کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر آج مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے حکمران اس سے زیادہ ظالم ہوں گے, آنے والی قومیں اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی, اس سے زیادہ تم پہ زیادتی کرے گی. تم اگلوں کا ظلم بھول جاؤ گے, اتنا ظلم ہوگا. اگر ظلم کی چکی میں پسنے سے بچنا ہے تو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر لو, اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لو. مجھے بتاؤ, 10 منٹ کا ٹائم خدا کے لیے نہیں دے سکتے, اللہ کے لیے نہیں دے سکتے, اور پھر کہتے ہیں عاشق رسول ہے. ارے عاشقان رسول تو جان دے دیتے ہیں. امام حسین نے بتایا, بیٹا قیمتی نہیں, خدا کی محبت قیمتی ہے. بھتیجا قیمتی نہیں, خدا کی محبت قیمتی ہے. گھر قیمتی نہیں, خدا کی محبت قیمتی ہے. حتیٰ کہ جان بھی قیمتی نہیں, خدا کی محبت قیمتی ہے. تم کیسے حسینی ہو؟ حسین تو خدا کی محبت میں جان بھی دے رہے ہیں, اور ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے, 10 منٹ کا ٹائم نہیں دیتے اللہ کے لیے. نکلو, اس کال سے نکلو, اس کنویں سے نکلو, اس دلدل سے نکلو. حسینیوں, صرف شربت اور کھچڑے اور کڑے اور ناڑے والے حسینی مت بنو, بلکہ کربلا والے حسینی بنو.
کیا صرف 10 دن کے رسمی حسینی مت بنو بلکہ کردار کے حسینی بنو. کیا میں یہ نہیں کہتا کہ کھچڑا نہ بناؤ, میں یہ نہیں کہتا شربت نہ بناؤ, بناؤ, نیاز کرو, بلکہ جو منع کرتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے تو امام حسین کے نام پہ شربت پلانے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ لیکن سنیو, نمازوں کو چھوڑ کر کے کیسا حسینی, زنا کے اڈوں پہ جانے والا کیسا حسینی, شراب کے اڈوں پہ جانے والا کیسا حسینی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ آج پاپی ہو گئے, اس لیے گھر میں شریف بچے پیدا نہیں ہوتے. مولا علی کا تقوی دیکھو کہ جس کنویں میں شراب پڑ جائے اس کی گھاس بھی اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتے, اور یہاں تو لوگ شراب کے دھندے کر رہے ہیں, نشہ آور چیزوں کے دھندے کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات توجہ سے سننا, مولا علی فرماتے ہیں میں نے قصدن جان بوجھ کر, قصدن یعنی جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. سطر سمجھتے ہیں, میں اس کو زیادہ واضح نہیں کر سکتا. حیا کے پردے میں مولا علی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. توجہ چاہتا ہوں جوانوں کی خصوصی طور پر, حسین کیسے بنتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے کبھی جان بوجھ کر اپنا سطر نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا مولا سطر دیکھنا تو مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے, پھر آپ نے سطر کیوں نہیں دیکھا قصدن جان بوجھ کے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں, فرماتے مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جن آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں, جن آنکھوں سے میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا ہوں, ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھ سکتا؟ اس حیا کی وجہ سے میں نے جان بوجھ کے کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہمارے جلسوں میں یہ تقریر ہوتی ہے کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت کے دن رسول اللہ کا دیدار ہوگا, تو لوگ نعرے لگاتے ہیں, جھومتے ہیں. نعرے لگنے بھی چاہیے, جھومنا بھی چاہیے, لیکن پوچھتا ہوں جو لوگ مولا علی کہتے ہیں جن آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا ان آنکھوں سے خود کا سطر دیکھنے بھی شرم آتی تھی, اب مجھے بتاؤ قبر میں رسول اللہ کا دیدار کن آنکھوں سے کرو گے؟ جن آنکھوں سے پکچر کے پوسٹر دیکھتے ان آنکھوں سے نبی کا دیدار ہوگا. جن آنکھوں سے بستروں پہ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کرو گے. کیا منہ لے کر نبی کا دیدار کرو گے؟ اللہ اکبر, ذرا اندازہ تو کرو, ذرا غور تو کرو. جن آنکھوں سے فیس بک پر بیٹھ کر گندی تصویروں کو تکتے ہو, پوری پوری رات جن کے لیے گزار دیتے ہو, ان آنکھوں سے رسول اللہ کا ناپاک آنکھوں سے, گندی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ یاد رکھنا ہم نے صرف اسلام کی باتیں کی ہے, ہم نے صرف کربلا والوں کی باتیں کی ہے, ہم نے صرف اللہ والوں کی باتیں کی ہے, لیکن ہم دل سے کبھی اللہ والوں کے نقش قدم پر نہیں چلے. تو باپ علی جیسا ہو. کون علی؟ اللہ اکبر. مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں, تو اس کے مرتضوی میں استاد زمن لکھتے ہیں علی کون علی, علی کون علی. اب ذرا سنتے جائیں, حسین کا بابا علی کون علی, ذرا سننا, دل کے کانوں سے سننا. بریلی والوں, میں دونوں کتاب بریلی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, اور بھی کتابیں پڑھ سکتا ہوں, کنز الایمان کا بھی نام لے سکتا ہوں, لیکن بات یہ ہے جس شہر میں بات کر رہا ہوں اسی شہر والوں کا حوالہ دے رہا ہوں. علی کون علی, جو حسین کا بابا ہے کون علی. کوئی بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لوں, اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھ لوں. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اس وقت تک موت نہ دیکھنا جب تک احمد رضا کا روضہ نہ دیکھ لوں, اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کربلا نہ دیکھ لوں, اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث اعظم کا گنبد نہ دیکھ لوں. بولو لوگ ایسی دعا کرتے ہیں جس سے محبت ہے اس کو دیکھنے کی دعا کی جاتی ہے, لیکن وہ رسول جو بے پردہ خدا کا دیدار کرتے ہیں, میرے امام حدیث لکھتے ہیں ایک موقع پر مولا علی کو ایک جنگ میں روانہ کرتے ہیں تو نبی ہاتھ اٹھا کر نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. سید امین القادری صاحب قبلہ علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے کہ نبی علی سے محبت کتنی کرتا
آنکھ میں علی کا چہرہ؟ کون دعا؟ حضور دعا کر سید جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ صحابی بنتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس نبی کو علی سے محبت کتنے؟ کیا تقاضے محبت بول رہا ہے، اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ یہ کون ہے؟ علی حسین کے بابا۔ پھر میرے امام مطلع القمرین میں اور استاد زمن تجھ کے مرتضوی میں مطلع القمرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ پتا چلا جنت کے سردار حسن و حسین اور جنت بانٹنے کا کام حسین کے بابا علی کے مرتضی۔ سبحان اللہ، علی تو جنت و جہنم کا بانٹنے والا۔ میرے امام مزید لکھ رہے ہیں حدیث کے حوالے سے علی حوض کوثر پر ساقی حوض کوثر ہے، اسی لیے فرمایا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ آپ غور فرمائیں، پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تم سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہو اور الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، اور میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ کیا بات! یہ حسین پاک کے بابا۔ اور امی کیسی؟ وہی امی جن کا ذکر چلا تھا۔ امی کیسی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محرم، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ امام علی مقام کی امی۔ اور تقوی کتنا، پرہیزگاری کتنی! اللہ اکبر! ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی نے کہا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کی طبیعت بہت علیل ہے، فاطمہ تو زہرا کی طبیعت بہت علیل ہے، وہ بیمار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارے کام چھوڑے اور تشریف لے گئے سیدہ کے یہاں۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا بابا محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ایک صحابی ہے۔ تو عرض کی بابا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون کہہ؟ سیدہ فاطمہ۔ بابا میں کسی غیرت کی وجہ سے منع نہیں کر رہی، میرے پاس ایک ہی چادر ہے جس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے بابا ہیں، آپ کے سامنے پیر کھول کے آ سکتی ہوں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر ان کی طرف دی اور اپنی چادر بڑھا کر کے فرمایا اپنے یہ لو چادر اور اس سے پردہ کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں جو اپنے پیر بھی کسی اجنبی کے سامنے کھولنا پسند نہ کرے، وہ حسین پاک کی امی ہیں، اور کتنی متقی اور پارسا یہ خاتون ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے اپنے والد کے وصال کے بعد 6 مہینے تک مسلسل آنسو بہائے، ایک لمحے کے لیے بھی سیدہ فاطمہ کے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ اکثر و بیشتر اپنے بابا کے مزار پر جاتی اور وہاں پر بیٹھ کر کے آہو بکا کرتی، اپنے حجرے میں رہتی، آہو بکا کرتی، روتی رہتی۔ اللہ اکبر! زندگی میں بابا کے وصال کے بعد کبھی نہیں مسکرائی۔ اگر بہنیں یہاں موجود ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی نہیں مسکرائی، اور آپ لوگوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، لیکن سیدہ فاطمہ 6 مہینے میں ایک بار مسکرائی تھی، بس اپنی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن مسکرائی تھی۔ اور مسکرانے کی وجہ کتنی حیرت انگیز ہے، ذرا مسلمانوں سنو تو صحیح۔ افسوس جس قوم میں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون ہو، سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون جس قوم میں موجود ہو، اس قوم کی بچیاں اگر اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگے تو اس کا مطلب یہی ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیریل کی اداکارہ کا اسٹائل تو سکھایا، ہم نے اپنی بچیوں کو فلمیں دکھا کر کے فلموں کی اداکارہ ان کی زندگی تو بتائی، لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی نہیں پڑھائی۔ آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلم قوم، اگر تمہارے
تمہاری غیرت زندہ ہے اور اپنی بھاگتی ہوئی بچیوں کو بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو فلمی اداکارہ نہ دکھاؤ، اپنی بچیوں کو سیریل کی اداکارہ نہ دکھاؤ، بلکہ ان کو سیدہ فاطمہ کی زندگی بتا دو، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھا دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کا عادی بنا دو، اور بچیوں کو بتاؤ کہ فلمی انداز میں کپڑے پہن کر تمہیں عزت نہیں ملنے والی، اگر تمہیں عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کی طرح لباس پہننے میں عزت ملے گی، دوپٹوں کو مفلر بنا کر کے اگر قوم کی بچیاں گھومے گی تو ان کو عزت نہیں ملے گی، اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملے گی۔ اندازہ تو کریں، بابا کے وصال کے بعد 6 مہینے تک کبھی نہیں مسکرائی، لیکن ایک دن مسکرائی، اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی ذرا توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اسما بنت امیس سے کہا، اے بنت امیس میں فکر مند ہوں، مجھے فکر ہے، بلکہ اسما بنت امیس نے پوچھا تھا سیدہ پاک کچھ دن سے میں آپ کو بہت متفکر دیکھ رہی ہوں، بہت فکر میں دیکھ رہی ہوں، سیدہ پاک آپ فکر کس بات کی کرتی ہیں، آپ کو فکر کس چیز کی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا اسما مجھے ایک بات کی فکر ستا رہی ہے، بابا نے جس وقت کے لیے کہا تھا ملاقات کے لیے، اب ملاقات کا وہ وقت آنا چاہتا ہے، ملاقات کا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور ان قریب میں دنیا چھوڑ کر کے اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے بابا سے ملاقات کر لوں گی، لیکن اے اسما مجھے ایک فکر ہو رہی ہے کہ زندگی میں میرے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے دوپٹے کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے کپڑوں کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اے اسما جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھاٹ پر چارپائی پر میت کو ڈال کر کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ اے اسما مجھے فکر ہو رہی ہے جیتے جی تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وصال کے بعد جب میرا جنازہ گھاٹ کے اوپر رکھ کر کے جائے گا تو لوگوں کی نظر میرے جسم پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہی مجھے فکر ستا رہی ہے، یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کی نظریں میرے جسم پہ پڑے گی وصال کے بعد۔ آپ مجھے بتائیں حسین جیسا بیٹا ایسی ہی غیرت مند ماں کے شکم سے جلوگر ہوتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی پیٹ میں آتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی گود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اسما بنت امیس کہتی ہے سیدہ آپ کے دکھ کا علاج میرے پاس ہے، آپ کے دکھ کا مداوا میرے پاس ہے۔ سیدہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں میت ہوتے وقت یہ دیکھا کہ حبشہ والے جب اپنا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو کھاٹ پہ میت کو ایسے کھلے کھلے نہیں لے جاتے، بلکہ کھاٹ کے اوپر 4 ٹہنی لگا دیتے ہیں اور ٹہنی کو ٹہنی سے باندھ دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈولی بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے میت باہر سے نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں تو میں ایسی ڈولی آپ کو بنا کر بتاؤں تو حضرت اسما بنت امیس نے 4 پائی منگایا اور اس کے اوپر کھجور کی 4 ٹہنیاں ڈالی اور ایک دوسرے سے باندھ دیا اور اس کے بعد ایک چادر اس پہ ڈال دی۔ جب چادر ڈال کر کے ڈولی بن گئی تو کہا بی بی دیکھو جب چادر ڈال دی جائے گی تو اس میں سے جسم نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنا جنازہ دیکھ کر سیدہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری حیا کا انتظام ہو گیا۔ ایسی ماں تھی سیدہ فاطمہ، اس شان کی ماں تھی سیدہ فاطمہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج حال لوگوں کا یہ ہے بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا بھیک میں دیتے ہیں۔ یہی تو ہے، کھانا جھوٹا بچ جائے فقیروں کو دے دو، کپڑے پہننے کے قابل نہ ہو فقیروں کو دے دو، یہی تو ہوتا ہے۔ آؤ جو حسین پاک کی امی تھی وہ کیسی سخی ملکہ تھی، کیسی ملکہ سخی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ عید کا دن ہے اور عید کے دن ایک مسلم پڑوسن خاتون جو ہے اپنے بچے کو، یتیم بچے کو سیدہ پاک کی بارگاہ میں لاتی ہے، عید کے دن سلام پیش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی گود میں بچہ ہے، نہ اس کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں نہ اس کے بچے کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں۔ سیدہ کو سلام کرنے آئی، ملاقات کرنے آئی تو اس خاتون سے بی بی زہرا نے پوچھا اے خاتون آج عید کا دن ہے، تیرے بدن پر نئے کپڑے نہیں، تیرے بچے کے بدن پہ نئے کپڑے نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بی بی اسی لیے تو آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ میرا بچہ آپ کے حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، میرا بچہ حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، تو آج عید کے دن آپ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے ہوں گے، تو جو پرانے کپڑے آپ نے اپنے بچوں کے اتارے ہیں وہ کپڑے میرے بچے کو مل جائیں گے تو وہی کپڑا اتارا حسنین کا اتارا پہنا دوں گی۔ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے میرے لیے کہ شہزادوں کا اتارا مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ
ویسے ہی سنا. سننے کے بعد اللہ اکبر, دونوں شہزادے سو رہے تھے, دونوں کو نیند سے اٹھاتی ہے, نئے کپڑے اتارتی ہے اور پرانے کپڑے دونوں شہزادوں کو پہناتی ہے اور نئے کپڑے اس فقیرن کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے, اے خاتون یہ کپڑے لے جا اور عید کے دن اپنے بچے کو نئے پہنا لے. اس نے کہا بی بی میں تو پرانا اتارا لینے آئی تھی, آپ نے پرانے کپڑے بچوں کو پہنا کر نئے کپڑے مجھے کیوں دے دیے؟ تو سیدہ نے کہا میں اللہ کے نام پہ پرانا نہیں دیتی, میں اللہ کے نام پہ پھٹا نہیں دیتی, بلکہ اللہ کے نام پر میں وہ دیتی ہوں جو نیا ہوا کرتا. کیا بات, نعرہ تکبیر. یہ خاتون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اسی لیے حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ. کیا بات, بہت زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. امام حسین سے کسی نے کہا, حسین تمہاری ماں بڑی نیک اور پارسا تھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو نے سچ کہا, میری ماں اتنی پارسا تھی کہ جس دن میری ماں کا وصال ہوا اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی, لیکن میں نے اس عمر میں بھی کبھی اپنی ماں کے بالوں کو نہیں دیکھا. میری ماں نے مجھ سے بھی اپنے بالوں کی حفاظت کی. یہ سیدہ فاطمہ کا تقویٰ ہے. جب ایسی ماں ہو اور ایسا بابا ہو تو پھر حسین جیسا شہزادہ پیدا ہوتا ہے. اور حسین کیسے تھے, بس چند جملوں میں بات ختم کر کے عرض کر دوں, حسین کیسے تھے. شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی امام حسین کا حسن لکھتے ہیں. امام حسین کا حسن لکھتے ہیں. علامہ جامی لکھتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے, امام حسین اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب رات کو, اندھیری رات کو آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں راستہ چلا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ علامہ جامی لکھ رہے ہیں اور اس کو میرے امام کیسے بیان کرنے ذرا سنیں. جامی نے نثر میں لکھا اور میرے امام نے نظم میں لکھا, اور اس کو, اس خاندان کی شان کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حالانکہ میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں, لیکن جب میں ان اشعار پہ آتا ہوں تو میرا دل تڑپ کر کہتا ہے کہ امام نے جس عشق میں لکھا میں اس عشق کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا, لیکن ان کی خیرات تو پا سکتا ہوں. تصور میں لانا وہ چہرہ امام حسین کا جس کی روشنی میں رات کے اندھیرے میں لوگ راستہ طے کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے مٹی سے مٹی پیدا ہوتی ہے اور نور سے نور پیدا ہوتا ہے, اور آپ بھی شامل. اور میرے امام کہتے, کیا کہتے نور, نور. سیدہ فاطمہ نور ہے, بنت نور, نور کی بیٹی ہے, زوج نور, نور کی بیوی ہے, نور, 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 نور کی ماں ہے. نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لما نور کا, وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے. کیا بات ہے, اب یہ نور نور کا سلسلہ ہے. اب میرے امام کہتے سب مل کر بی بی زہرا کی خیرات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میں تو سوچتا ہوں سنیوں کا بچہ ان اشعار کو یاد کر لے. میں جہاں یہ شعر پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھتا ہوں. میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجین, نور نور, نور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غالب اور اقبال کا پورا دیوان رکھو, میر اور مینائی کا پورا دیوان رکھو, اور یہ بھی کہہ دو رافضیو, یہ بھی کہہ دو رافضیو, تمہاری پوری صدیوں کا, کئی صدیوں کا اہل بیت کی تعریف کی کتابیں ایک پلے میں رکھو, اور میرے امام کا ایک مصرع ایک پلے میں رکھو. کیا بات, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان, کیا بات ہے, یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کیسے؟ یہ
نور بنتے نور زوجے نور نور نور. سبحان اللہ. سنیوں کے بچے کو یہ شعر یاد کرا دو. نور بنتے نور زوجے نور نور نور. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں. نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا اور ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل بی بی زہرا کی خیرات لینا ہو تو مل کے پڑھو. میں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں تاج الشریعہ سے لے کر بچے کو خوبصورت دیکھا. میں حیران رہ گیا کہ کتنا بھی خوبصورت خاندان ہو کوئی نہ کوئی کالا ساولا پیدا ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بچہ خوبصورت کیوں ہے؟ تو میرے عشق نے کہا احمد رضا نے نبی کے بچے کی تعریف کی. اللہ نے ان کے گھر کے بچے کو خوبصورت کر دیا. تو تم بھی پڑھو اگر خوبصورتی چاہتے ہو تو تیری نسل بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اس کو پھر سے پڑھیں ایک ساتھ سلسلہ بن جائے. نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حسین اتنے خوبصورت تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں راستہ طے کرتے تھے. آخری بات, ہم بھی حسین پاک سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں دین کتنا ہے, دین پر عمل کتنا ہے. آج مسلمان حرام کھا رہا ہے. توجہ کرنا, مسلمان آج حرام کھا رہا ہے. حرام کھا کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے. بچوں کو یہ تربیت تو دی بیٹا روز اسکول جانا, روز ٹیوشن جانا, لیکن بچوں کو یہ تربیت نہیں دی کہ بیٹا حرام مت کھانا, حلال کھانا. آؤ آخری بات کہہ دوں, امام حسین نے جو دین بچانے نکلے تھے اپنے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت اتنا حسین بنایا
آیا تھا آپ کو پتہ ہوگا. توجہ کرو, سن لو غور سے. ایک دل جلے سے امام علی مقام نے اپنے گھر کی تربیت کا ماحول کتنا خوبصورت کیا تھا, گھر کی تربیت کا ماحول کتنا حسین و جمیل کیا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا وہ واقعہ آپ ذہن میں پھر دہرائیں. کیا ہوا؟ اللہ اللہ, میدان کربلا میں جب سب لوگ شہید ہو گئے, بھئی جو جائیں وہیں رہیں, بات آخری ہو رہی ہے, جو جائیں وہیں رہیں, آپ ڈسٹرب نہیں کریں. ایک بار آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں, بات آخری ہو رہی ہے, ڈسٹرب نہیں کریں. امام علی مقام شہید ہو گئے. امام کی شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے. آپ نے سنا, ابن جریر طبری نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, استاد زمن نے لکھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. یہاں تک کہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. بیویوں کو ان کے خیمے جلا کر ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں باندھ دی گئی. امام زین العابدین کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین پہ پہنچا تو اس وقت جو کئی بچے اور بچیاں تھی ان میں سے 7 سال کی ایک شہزادی تھی جن کا نام سکینہ آیا ہے. ان کو سکینہ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ مشہور سکینہ ہو گیا ہے. 7 سال کی شہزادی ہے سیدہ سکینہ. آپ جانتے ہیں 7 سال کے بچے تو صحیح طور پہ روزہ بھی نہیں رکھتے, اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو ان کے روزے کا احوال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. 7 سال کے بچوں کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, چاکلیٹ چاہیے, کھیل کود چاہیے. ہر دور کے الگ الگ بچے ہیں لیکن سب بچے بچے ہی ہوتے ہیں. 7 سال کی شہزادی سکینہ ہے اور بھوک کتنی ہے, 7 محرم سے 10 محرم تک بھوکی پیاسی رہی بابا کے ساتھ. 11 اور 12 محرم کو مزید 2 دن بھوکی پیاسی رہی. 12 یا 11 محرم کو وہ قافلہ چلا. اب اگر 13 یا 14 محرم بھی پکڑ لیتے ہیں تو کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ کم سے کم 7 یا 8 دن. اب ذرا دھیان سے سننا, امام حسین نے اپنے گھر میں کیسا مذہبی ماحول, کیسا تربیت کا ماحول پیدا کیا تھا. آج ہم صرف نماز پڑھ کر سوچتے ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. صرف نماز سے جنت نہیں ملے گی, پیٹ میں جو سود کے لقمے کے ذریعے جہنم کی آگ ڈال رہے ہو, یتیم اور بیواؤں کا مال کھا رہے ہو, لوگوں کا حصہ ہڑپ کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو, جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو, حرام کاروبار پر دلیر ہو چکے ہو, آپ کا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. لوگ جو ہے حلال ذبیحہ ڈھونڈتے ہیں اور سود کا دھندا کرتے ہیں. یہ تقوی کا لوگوں کا حال ہے. سود کے دھندے سے حلال ذبیحہ تحقیق سے خریدنے چلے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائے, ارے نادان, اس سے پہلے حلال ذبیحے کی تحقیق سے پہلے اپنے کاروبار کی تحقیق کرتا, اپنے کاروبار کا جو ہے وہ احتساب کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ حلال ذبیحہ نہ کھاؤ, مسلمانوں پر حلال ذبیحہ جو ہے وہ لازم ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لیکن دھندے سود کے ہیں, دھندے شراب کے ہیں, دھندے جوئے کے ہیں, اور ڈھونڈ رہے جناب حلال ذبیحہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یاد رکھنا, یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو تم دین بچانے دین بچانے دین بچانے کی بات کرتے ہو, لوگوں کو پتا ہے کہ جو قوم اپنے گھر میں خود دین پر عمل نہ کرے وہ دین کیا بچائیں گے. دین وہی بچا سکتے ہیں جن کے گھروں میں دین پر عمل ہوتا ہے. ہاں ہاں, جن کے گھروں میں سیریلوں کے نام پر فلمی گانے, کفریہ شرکیہ کلمات بجتے ہوں, وہ لوگ کیا دین بچائیں گے. جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو وہ کیا دین بچائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے لوگ ہمارے نعروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. میری قوم کے جوانوں, انقلاب عمل والوں سے آتا ہے, انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا. جس دن مسلمان میدان عمل میں قدم رکھے گا اس دن انقلاب آئے گا. تو اللہ اللہ, سیدہ شہزادی سکینہ صرف 7 سال کی عمر کی ہے اور 7 یا 8 دن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے ہو گئے ہیں جب کوفہ کی سرزمین پر یہ لٹا پیٹا قافلہ پہنچا. وہ قافلے کی حالت کیا تھی؟ اللہ اللہ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں,
اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر قافلہ بیٹھا ہوا ہے اور کوفہ کے اندر یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے کاٹ ڈالا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور ان کے بچے اور بیویوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے سوچا قیدیوں کو کھانا کھلانے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانے سے اجر زیادہ ملتا ہے، تو کوفہ کی عورتوں نے روٹیاں بنائی، کھجوریں تیار کی، کھانے کا سامان اکٹھا کیا اور کوفے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی کہ جب یہ قیدی آئیں گے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے قیدی، ہم ان کو صدقہ دیں گے اور صدقہ دے کر ان سے دعائیں لیں گے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کی اوراق گواہ ہے، جس وقت سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، شہر بانو، ام رباب، ام اسحاق، جناب لیلا، یہ سب مقدس خواتین جب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر کوفے کے بازاروں سے گزاری گئی تو کوفے کی عورتیں چھتوں پر بیٹھ کر کے روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی، کھانے کی چیزیں پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب وہ روٹیاں سیدہ سکینہ کی گود میں آ کر کے گری، آپ جانتے ہیں اگر 12 سے 14 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ لیں تو افطار کے وقت ہمیں کس طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اگر مؤذن اعلان کرنے میں دیر کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مؤذن اعلان کرنا، اذان دینا بھول تو نہیں گیا، اور جب اذان ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے تو آدمی کو نہ بچے کی فکر ہوتی ہے نہ بیوی کی فکر ہوتی ہے، وہ خود کی فکر میں ہوتا ہے۔ بولو ایک دن کی بھوک اور پیاس میں آدمی سب کو بھول جاتا ہے، انسان سب کو فراموش کر دیتا ہے، مگر وار امام آپ کی عظمتوں پہ قربان، میرے حسین تم نے دین بچانے کا حق ادا کیا، اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی؟ جب 7 یا 8 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ کے گود میں صدقے کی روٹی گری تو سیدہ سکینہ نے کھانے سے پہلے اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی امی آج ہم کو بھوکے رہتے رہتے 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن ہم تو آل رسول ہیں، ہم پر نبی نے صدقہ حرام کیا ہے، تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد آل نبی پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا آج ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت ہے؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا، اے کوفہ والو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ اس بھوک کی شدت میں بھی سیدہ سکینہ نے 7 سال کی عمر میں صدقے کی روٹی نہیں کھائی۔ حسین کی 7 سال کی شہزادی، جملے پہ غور کریں، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوک کے بعد صدقہ نہیں کھاتی، کیونکہ نبی نے آل نبی پہ صدقہ حرام کیا۔ ٹھیک، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوکی ہونے کے بعد بھی صدقہ نہیں کھاتی۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ پیٹ بھرا ہونے کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، جوئے کے پیسے کھا رہے ہیں، شراب کے دھندے کے پیسے کھا رہے ہیں۔ میں تو یہاں رک کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، شاید میری قوم عمل کے معاملے میں یزید سے 2 قدم کچھ آگے نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، اور میری قوم کا مکر اور مکارپن یہ ہے کہ یہ حسینی بن کر یزیدی کام کر رہے ہیں۔ عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالنا حسینی کا کام تو نہیں، شراب پینا حسینی کا کام تو نہیں، مسجدوں کو ویران کرنا حسینی کا کام تو نہیں۔ مولا حسین نے تو 72 زخم کھا کے بھی آخری میں سر سجدے میں رکھا، وہ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم اے سی میں پڑے پڑے نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم پنکھوں میں پڑے پڑے نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ حسینیوں صرف زبانی حسینی نہ بنو بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ آؤ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ ہم سب کو سچا مومن بنائے، سچا کربلا والا بنائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक का मतलब समझते हैं? लब्बैक का मतलब होता है हाजिर है या रसूल अल्लाह, यहाँ हाजिर है और जहाँ हाजिर रहने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हाजिर रहेंगे, इंशाअल्लाह हाजिर रहेंगे। आला फरमाते हैं करूँ तेरे नाम पे जाऊँ फिदा या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जाऊँ फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। अगर करोड़ों जहान होते या रसूल अल्लाह आपके नाम अक़दस पे सबको कुर्बान कर देता। माशाअल्लाह सैयद आले रसूल गुलशन ज़हरा के फूल औलाद गौसे आज़म सैयद अमीनुल क़ादरी साहब माशाअल्लाह खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर, अच्छा बदला अज़ीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला फरमाते हैं सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते मादूम न था साए शाहे सकलैन, हाँ मादूम न था साए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आले रसूल माशाअल्लाह खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर, अच्छा बदला अज़ीम अता फरमाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम